اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم دوستان السلام محترم، ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہم دربار رسالت میں حاضر ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان ان کے قدموں میں بیٹھ کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وضو کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بندہ مسجد کو پہنچتا ہے تو اس کا مسجد کو پہنچنا یہ اس کے لیے مزید نیکی کا سبب بن جاتا ہے، یعنی اس کا وضو کرنا ہی اس کے پورے بدن کا گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یقیناً یہ گناہ صغائر دھلتے ہیں، مگر گناہ صغیرہ کا دھل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جو ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈک کے باوجود کامل وضو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اور وہ 2 رکعت نماز باطن اور ظاہر دونوں سے متوجہ ہو کر نماز پڑھی، الا وجبت لہ الجنہ، تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اچھی طریقے سے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد وہ یہ پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر وہ یہ پڑھ لیتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ دوستان محترم، وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھ لیا کریں، اس سے اتنی بڑی فضیلت ہمیں میسر آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ جو وضو کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو بسم اللہ شریف پڑھنے سے جو جسم کے اعضاء و پانی سے دھلتا ہے، صرف وہی پاک نہیں ہوتے بلکہ بسم اللہ شریف کی برکت سے اس کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو صرف وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر وہ پانی پھیرتا ہے۔ اس لیے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر مومن مسواک کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ بغیر مسواک کی 70 یعنی 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ مسواک کرنا یہ بہت آسان ہے، ہمیں مسواک کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ اپنا منہ اس نماز پڑھنے والے مومن کے منہ پر رکھ دیتا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ تو دوستان محترم، وضو کی بڑی برکتیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وضو کر کے سو جانے والے کو اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے جتنی نیکیاں اللہ روزہ رکھ کر کے عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ بارگاہ رسالت سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ پیغامات آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔